الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان قاری احسان علی چشتی۔ خصوصی ٹرانسمیشن رمضان المبارک کے حوالہ سے TNN نیوز کے پلیٹ فارم سے پروگرام رحمت رمضان میں حاضر خدمت ہوں۔ آج ہماری گفتگو کا جو محور ہے، جو ہمارا موضوع ہے، وہ ہے فضیلت رمضان المبارک۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمان خداوندی ہے، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بنو۔ تو رمضان المبارک کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ آئیے حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ دار نہ جمع کرے، نہ جہالت کی بات کرے۔ اگر کوئی شخص آپ سے لڑے اور آپ کو گالی دے تو میرے آقا فرماتے ہیں اسے 2 مرتبہ کہو کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ اپنے کھانے پینے، نفس کی خواہش کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے تو روزہ میرے لیے ہے، تو اس کی جزا بھی میں دوں گا، اور باقی نیکیوں کا اجر 10 گنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف کے اندر۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور امام مسلم کی روایت کے اندر ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تیسری حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے حالت ایمان کے اندر ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے بھی پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، قرآن مقدس اور حدیث مبارکہ کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو رمضان ہے یہ کتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ عزیزان محترم، تو ہمیں حکم دیا گیا کہ اس ماہ مقدس کے اندر ہم روزے رکھیں۔ دوسری جگہ فرمان خداوندی ہے، فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے بس کہ وہ روزے رکھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس مہینے کو پاؤ تو اس کے روزے رکھو۔ سامعین محترم،
ہم اگر سوچیں کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان کے اندر تو ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس ماہ کے اندر ان کے ساتھ زندگی نے وفا نہ کی، اس رمضان ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو پتہ نہیں آگے جو آئندہ آنے والا رمضان ہے ہم میں سے کوئی پائے یا نہ پائے۔ تو ہم اللہ کا لامحدود شکر کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ ماہ مقدس عطا فرمایا۔ تو ناظرین، ہمیں اس مہینے کو ضائع نہیں کرنا، اس مہینے کا احترام کرنا، کیونکہ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے، جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور پھر آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے محمد، جس نے رمضان کو پایا اور اس کی بخشش نہیں کی گئی، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو عزیزان محترم، حدیث مبارکہ کے اس چھوٹے سے حصے کے اندر جو میں نے بات کی ہے کہ جو رمضان کو پائے اس کی بخشش نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ رمضان تو رحمت بن کر آیا اور اس کا پہلا عشرہ بھی رحمت ہے۔ جو پہلا عشرہ گزر رہا ہے تو ہمیں چاہیے ہم غفلت سے نکلیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر روزے رکھیں، کیونکہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی جزا خود عطا فرماتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا تقدس کریں، اس کا احترام کریں۔ اگر اللہ نے ہماری زندگیوں کے اندر یہ ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہم اس کے روزے رکھیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑا، وہ اس کی قضا بھی دے، اس کا کفارہ بھی دے، یا پھر وہ ساری زندگی سارے دہر روزے رکھے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کا ثواب عطا کرنا تھا پھر وہ حاصل دوبارہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ التجا ہے، دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منائیں اور اپنا سابقہ گناہوں کی بخشش مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتیں، عظمتیں، رفعتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔